يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم شامل عبادت ہے نیند میری اڑ جائے چاہتوں میں کھو جاؤں نیند میری اڑ جائے نیند میری اڑ جائے چاہتوں میں کھو جاؤں چاہتوں میں کھو جاؤں اس طرح ستائے کچھ اس طرح ستائے کچھ جستجو مدینے کی اس طرح ستائے کچھ جستجو مدینے کی شامل عبادت ہے۔ اس افتتاحی پروگرام کی صدارت و سرپرستی ہمارے اپنے شہر کے مشہور ڈاکٹر و حکیم ڈاکٹر ایوب رحمانی صاحب ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عہدہ صدارت کو قبول کرتے ہوئے مجھے آگے کے پروگرام کو بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے آج کے ہمارے اس پروگرام کو ایک صدر کے انتخاب کے بعد ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ میں بلا تاخیر کم الفاظ میں اور پروگرام کو سمیٹتے ہوئے بہت ہی کم الفاظ میں بہت ہی کم وقت میں اپنے پروگرام کو منزل مقصود تک لے کر کے چلوں گا۔ سب سے پہلے میں آئے ہوئے ہمارے تمام ہی مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال رہبری بھی کی، رہنمائی بھی کی، رائے اور مشورے سے نوازا بھی۔ میں ڈاکٹر میور خرے سر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایسا کل سے میں مالیگاؤں میں نیچروپیتھی اور پیرالائسس سینٹر چلا رہا ہوں۔
اور عاتق ندوی سر نے جو آج یہ مقام حاصل کیے، میں پرمیشور سے گزارش کروں گا، پرارتھنا کروں گا کہ ان کی آگے ترقی ایسی ہی ہوتی رہے اور اوپر والا ان کو اور زیادہ سے زیادہ دے۔ آج انہوں نے مجھے جو ایک گیسٹ کر کے بلایا، اسی لیے میں ان کا کافی شکر گزار ہوں، اور میں اللہ سے یہی گزارش کروں گا کہ ان کی ترقی میں اور چار چاند لگائے۔ تھینک یو۔ بات کی بات صدارتی خطبہ پیش کرنے کے لیے میں ڈاکٹر حکیم ایوب رحمانی صاحب رحمانی یونانی سینٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ خطبہ صدارت کے بعد دعا ہوگی اور دواخانے کا افتتاح ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کے بعد میں خانوادہ مرحوم شمس الدعا و خلیل سیٹھ بخشی ان تمام خانوادوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ناچیز صدارت کے اہل تو نہیں، اکابرین کے کہنے پر ذرہ نوازی اکابرین کی میں اس قابل نہیں ہوں۔ ہمارے اکابرین نے تفصیلی گفتگو کی الحمدللہ جو بہت جامع رہی۔ میں اللہ رب العزت سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مریضوں کو مولوی عتیق الرحمان ندوی صاحب کے ہاتھوں سے شفا عطا فرمائے۔ مزید گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اپنا علاج معالجے میں یونانی کو فروغ دیں۔ انشاءاللہ یونانی ادویات سے صحت مند رہیں، اور ہم لوگ خدمت 3 سالہ فضیلت کا کورس آپ نے حاصل کیا، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ درس و تدریس سے منسلک ہوئے، جامعہ بیت العلوم میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی۔ آپ بہت اچھے مقرر بھی ہیں، اسی لیے آپ اپنے تدریسی ایام میں نپے تلے انداز میں ایک چپتا ہوا موضوع کو آپ عنوان بناتے اور اسی موضوع پر گفتگو کرتے۔ آپ کے اندر نفاست ہے، اسی لیے جو بھی ذمہ داری آپ پر عائد کی جاتی ہے یا وہ جو ذمہ داری کو اوڑھتے ہیں بڑی حسن خوبی کے ساتھ اس کو انجام تک کے پہنچاتے ہیں اور اس میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ جب کمپیوٹر کی آواز اور صدا لگائی گئی تو علماء کی جماعت میں سب سے پہلے مولانا عتیق الرحمان صاحب نے اس پر لبیک کہا اور کمپیوٹر کورس کو حاصل کیا۔ MSG کالج سے آپ نے ڈپلومہ کمپیوٹر کا ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد آپ DTP اور ڈیزائننگ میں کمپیوٹر پہ مہارت رکھتے ہیں۔ اسی کمپیوٹر کی مہارت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل و دماغ میں طب کے متعلق جذبات پیدا ہوئے، اور اسی جذبات کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر ایوب رحمانی صاحب کا انتخاب کیا۔ ڈاکٹر ایوب رحمانی صاحب نے ان کی رہبری کی، رہنمائی کی۔ ابھی ادھر قدم ہی نہ بڑھا تھا، سوچ ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر ایوب رحمانی صاحب نے ڈاکٹر حافظ خورشید عالم صاحب تک کی ان کی رہبری کی، رہنمائی کی، ان سے ملاقات کرائی۔ ڈاکٹر خورشید عالم صاحب نے انہیں ہمت دیا، حوصلہ دیا، اور ان کے حوصلوں کو جلا بخشا، اور انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا مکتب اپنے گھر کے ایک شاپنگ میں، اپنے گھر کے ایک کمرے میں شروع کیا۔ 5 سالوں سے آپ طب کی اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اسی خدمت کی بنیاد پر دیوبند یونانی میڈیکل کالج کی جانب سے خادم طب کا ایوارڈ مولانا عتیق الرحمان صاحب کو ملا۔ آپ MA ہربل کمپنی کی طرف سے بھی آپ کو اعزاز سے نوازا گیا۔ آپ اپنی خدمات انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ سنت گاڈگے بابا امراوتی یونیورسٹی سے BUNT ڈپلومہ اینڈ نیچروتھراپی یوگا تھراپی کا سرٹیفکیٹ جولائی 2024 میں آپ نے حاصل کیا۔ اسی طریقے سے DNUS یعنی ڈپلومہ ان نیچروپیتھی یوگا سائنس کی ڈگری ممبئی مہاراشٹر گورنمنٹ سے آپ نے حاصل کیا۔ مولانا عتیق الرحمان صاحب ندوی گزشتہ 5 سالوں سے نیا پورا گلی نمبر 4 میں طب کے طور پر یونانی خدمات آپ انجام بڑے حسن خوبی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں انہوں نے اپنا مقام مرتبہ بنایا، پیشنٹ مریض زیادہ ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دست میں شفا عطا فرمائی، لوگ مستفیض ہوتے رہے، وہ جگہ کم ہوتی رہی، اور جگہ کی قلت اور دقت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا کہ آج ہم اس نئی جگہ پر ہم یہاں موجود ہیں۔ ڈاکٹر خورشید عالم صاحب کی رہبری اور رہنمائی میں اس جگہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور آج یہ عمارت کلینک میڈیکل آپ کے سامنے ہے، جس کا آج افتتاح ہے۔ طب یونانی انسان بیمار ہوتا ہے
تو شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا عتیق الرحمن صاحب کے الفاظ، مولانا عتیق الرحمن صاحب کی تشخیص بیماروں کو شفا دینے میں اور مرجھاتے چہروں کو خوشی عطا کرنے میں ایک نمایاں کردار انہوں نے ادا کیا ہے. آج اسی کو فروغ دینے کے لیے ہماری یہ افتتاحی پروگرام ہے. میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہمارے مولانا افتخار سالک صاحب، جن کو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے آپ مختصراً الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اس افتتاحی تقریب کے صدر ذی نشین ہمارے عزیز گرامی قدر محترم ڈاکٹر حکیم ایوب رحمانی صاحب، آج کی اس تقریب میں شہ نشین بلاد بعیدہ سے سفر کی مسافتیں برداشت کر کے تشریف فرما ہمارے بہت ہی گراں قدر محترم و مکرم مہمان معظم محترم ڈاکٹر حافظ خورشید عالم صاحب اور دیگر تمام ہی معززین سامعین کرام، آج کا یہ دن، وقت کا یہ لمحہ نہ صرف ہمارے عزیز گرامی قدر محترم مولانا عتیق الرحمن ندوی صاحب کے لیے، ان کے برادران کے لیے، بلکہ پورے خانوادہ مرحوم شمس الضحیٰ کے لیے اور ان کے طفیل میں ہم تمامی لوگوں کے لیے انتہائی خوشی و مسرت، سرور انبساط کا موقع ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے ہی درمیان اپنے ہی ایک عزیز، اپنے ہی ایک ساتھی کی تربیت، ان کی ترقی کو روز افزوں دیکھ رہے ہیں. مولانا خالد رشیدی صاحب نے مولانا عتیق الرحمن صاحب کا مختصراً تعارف پیش کیا. میں اس تعارف کے پس منظر میں اور آج جو محنت کر کے آج جس مقام بلند تک پہنچے ہیں، میں اس کی مناسبت سے میں یہ شعر پیش کرنا چاہوں گا. چاند پر انسان جا کر آ گیا تو کیا گیا، چاند پر انسان جا کر آ گیا تو کیا گیا، زندگی تو ایک مسلسل ارتقاء کا نام ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے بڑے نفسیات کے سب سے بڑے ماہر اگر کوئی ہیں تو ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. چنانچہ محمد انور ابن اختر نے اتنی موٹی کتاب لکھا، اس کا نام ہی ہے حضور اکرم دنیا کے سب سے بڑے ماہر نفسیات. پڑوس کے ملک کی ایک ڈاکٹر، ایک حکیمہ ہے ڈاکٹر سید سعدیہ غزنوی، اس نے کتاب لکھا حضور اکرم بطور ماہر نفسیات. میں اس مہارت نفسی کے حوالے سے بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے ہر طبقے، ہر فرد بشر، خواہ مرد ہو عورت ہو، ہر انسان کے اندر چھپے ہوئے حوصلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی. آپ نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ سونے چاندی کی کھان کی مانند ہیں. کھان سمجھتی ہیں جہاں سے مختلف چیزیں برآمد ہوتی ہیں، معدنیات جس کو آپ کہتے ہیں. حضور علیہ السلام چونکہ سب سے بڑے ماہر نفسیات ہیں، آپ انسانوں کی مہارت نفسی کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لوگ سونے چاندی کی کھان کی مانند ہیں. جس طرح زمین میں سونے چاندی کی کھان ہوتی ہے، اسی طرح لوگوں کے اندر صلاحیتیں اور قابلیتیں اور گٹس اور کمال اور اوصاف اور صفات خوابیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں. اسی واسطے کسی شاعر نے کہا نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، ابس نہیں ہے کوئی چیز قدرت کے کارخانے میں. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بہت سارے گٹس اور کمالات رکھے. انسان ان خوبیوں کو بروئے کار لا کر
محنت کر کے اگر انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اوج کمال بھی عطا فرماتے. بلا شبہ یہ بات بہت ہی عجیب و غریب مگر سچ ہوگی کہ مولانا عتیق الرحمن جو جمالی، بیتی، ندوی ان تمام ترقیات سے، ان تمام مراحل سے ترقی کرتے ہوئے کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک مولوی کے لوگ سمجھتے ہیں بس لکیر کے فقیر سمجھتے ہیں، پڑھے فارسی بیچے تیل سمجھتے ہیں. آج ہمارے مولانا عتیق الرحمن صاحب نے اپنی مستقل محنت کے ذریعے سے بتلا دیا کہ ایسا نہیں ہے. ایک مولوی وہ بھی ہے جو بہت سارے علمی مدارس سے ترقی کر کے آج یہاں تک پہنچا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جتنا مجمع ہے یہ ان کے معالجین کا نصف حصہ ہے. ان کے معالجین کا جن کے ذریعے سے، جن کو ان کے دست شفا، دست مسیحائی سے میں ایک لقب دے رہا ہوں. اور ڈاکٹر حکیم خورشید عالم صاحب اور حکیم ایوب صاحب اور ڈاکٹر علیم الدین صاحب ان حضرات کی پشت پناہی میں کہ دست مسیحائی، صفت مسیحائی یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ من جانب اللہ، ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا، جس کو عطا ہو جاتا ہے. آج بہت ہی خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے اور محنت کرتے ہوئے اپنی دھن میں مست رہ کر کے مولانا عتیق الرحمن صاحب نے آج ترقی کی. اور آج یہاں تک اس ترقی کا عروج یہاں تک پہنچا ہے کہ آج ایچ ڈی ہربل کے نام سے آج ان کا مستقل مطب کا شروع کی افتتاح ہونے جا رہی ہے. بلا شبہ یہ موقع نہ صرف ان کے لیے، ان کے اہل خاندان کے لیے، بلکہ ہم تمام ہی لوگوں کے لیے اور خصوصاً علماء برادری کے لیے کہ ہمارا ایک علماء برادری کا ایک فرد ماشاءاللہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچ رہا ہے. یہ ہم تمام لوگوں کے لیے انتہائی خوشی مسرت کا موقع ہے. رہ گیا معاملہ موضوع کے متعلق سے، علم طب کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے. ان معالجین کے سامنے کچھ عرض کرنا صورت کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. اور ایسے بھی میری جو گولی کا اثر تک ختم ہو رہا ہے، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مولانا عتیق صاحب کو ایڈمٹ روم بھی بنانا پڑے گا. میں پیشگی مبارکباد دیتا ہوں اور آئے ہوئے مہمان محترم کا میں بہت کہنا چاہیے، میں استقبال بھی کرتا ہوں اور ان کی خدمات میں اعتراف بھی پیش کرتا ہوں کہ یک چراغیس دری بزم کے از پر طویاں. یک چراغیس خورشید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سورج کے ہوتے ہیں. جی، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے. مجھے خوشی ہے، میں فارسی کا شعر پڑھ رہا ہوں. یک چراغیس دری بزم کے از پر طویاں، ہر کجا می نگری انجمن ساختن. ایک چراغ جس نے اپنے ذات بافیض سے ایسے کتنے چراغ مجلس کی زینت بنا دیے. یہ بلا شبہ ان کی ذہانت اور ان کی خدمت خلق کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو، ان تمام معالجین، اطباء، ڈاکٹر کی ان تمام خدمات جلیلہ کو بہت قبول فرمائے. اور اگلی دعا یہ بھی کر رہا ہوں کہ امت کو ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. کام ہو رہا ہے بہت، لیکن حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنیاں بھی ہوتی ہیں. اس کے لیے میں یہ بھی دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آج کے اس دور میں جو خدمات ہو رہی اس کی قدر دانی کی، اس کے حوصلہ افزائی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.